ڈاکٹر صاحب اگلا کویشچن یہ ہے کہ توفیق کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اگر نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق من جانب اللہ ہے تو پھر انسان کے فیصلوں اور انتخاب کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ کہ کیا اخلاص کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے؟ مطلب یہ ایک سوال تو نہیں ہے، بہرحال I will try to sum it up as one question کہ بیسیکلی جو I will try to be brief کیونکہ اس میں بہت سارے questions ہیں کہ توفیق دراصل وہ ہمت اور ارادہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اور پلٹنے والوں کو عمل کے وقت اس کی جانب سے نصیب ہوتا ہے یا نصیب ہوتی. یہ آپ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اگر میں ہمت کر لوں، ارادہ کر لوں کہ وہ غلطی جو میں نے کل کی تھی آج نہیں کروں گا، اور اس وجہ سے کہ اللہ اس کی ممانعت کرتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا توبہ اور رجعت کے تصور میں ہم نے بات کی کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی بری عادت، فرض کیجیے کوئی بندہ ڈرنک کرتا ہے اور آج اس نے سنا کہ اللہ اسے حرام قرار دیتا ہے اپنی کتاب میں، اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس پہ سزا ہے. اب میں کنونس ہو گیا ہوں کہ میں نے شراب نہیں پینی، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اور اللہ کے حکم کی طرف پلٹتا ہوں تو میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں. اگر میری اس کوشش نیت میں کمٹمنٹ ہے تو خدا مجھے توفیق دے گا. ہو سکتا ہے مجھ سے 2-3 دفعہ پھر بھی غلطی ہو، بٹ if I keep on coming back, one day Allah will allow me, give me that kind of understanding کہ I will be able to control that impulse. اور یہ جیسے میں نے بیان کیا، مثال اس کی دوبارہ ایک اور دے دیتا ہوں کہ توفیق حاصل کیسے ہوتی. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ قرآن میں بڑا واضح کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اس میں 2 لفظ بڑے خاص ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی یا کریں گے، ہم دکھا دیں گے، ہم ہدایت دیں گے ان کو رستہ دیکھیں. کس چیز کا؟ سبلنا، اپنی طرف آنے والے رستے کا نہیں، رستوں کا. So they may have slightly different approaches. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے رستے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں ہدایت دیں گے اپنی طرف آنے والے رستوں کی. اور آگے جو ہے لفظ کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس میں جو لفظ ہے محسنین، اس کے تراجم بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا خوبصورت ترین ترجمہ اور مطلب مجھے لگا کہ پیپل ہو ڈو دیئر جاب ان اے پرفیکٹ مینر. تو وہ لوگ جو اپنا جاب بہت اعلیٰ طریقے سے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف کوشش کرتے ہیں اعلیٰ طریقے سے، تو اللہ ان کو بڑے راستے دکھا دیتا ہے. تو اللہ کی طرف پلٹنے کی بھی بڑی قسمیں ہیں. اس پہ تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ انسان کیسے کیسے اپنے انر اور آؤٹر چیلنجز سے نمٹتا ہے، کیسے اپنے علم اور فکر میں اضافہ کرتا ہے، کیسے دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے. لازمی نہیں کہ آدمی ہر غلطی خود کرے. اور آگے آپ نے کہا کہ کیسا تھا جی، انتخاب. ٹھیک ہے، انتخاب کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے آگے ایک آیت آپ کو سنائی، وہی آیت پھر سنا دیتا ہوں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو راہ سجھا دی. اوپر بھی اللہ نے یہی بات کی کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنی طرف آنے والی راہیں سجھا دیں گے. اور اللہ اچھی کوشش والوں کو کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے. یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو علم دیا ہے، اس کو وزڈم دی ہے، یہ ریزن کر سکتا ہے، ہم نے اس کو راہ سمجھا دی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے، چاہے انکار کرے چاہے اقرار کرے. پہلے سوال میں ہم نے میرے خیال اس بارے میں بڑی لمبی بات کی ہے کہ ہم اپنے انکار اور اقرار کو کیسے ایگزیبٹ کرتے ہیں اور کیسے چوز کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ توفیق اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے پلٹتے ہیں اور اس راستے میں کوشش کرتے ہیں. اور نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ہدایت دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایک بڑی الجھن میں ہے، اور ایک ایسی الجھن، فرض کیجیے نفسیاتی الجھن ہے، تو اس کی ملاقات ایک ماہر نفسیات سے ہو جاتی. وہ ماہر نفسیات یا عالم نفس یا اللہ کا بندہ اس کو اس کی کمزوریوں پہ آگاہ کرتا ہے. یہ ہدایت جو اللہ نے اس کو پہنچائی ہے اس بندے کے ذریعے پہنچا دی. فرض کیجیے میرے ہاتھ ایک کتاب لگ جاتی ہے پڑھنے کو، اور میری کچھ الجھنیں ہیں نفسی جو اس کتاب میں بڑی واضح بیان ہیں،
پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ کسی زمانے میں عالم جوانی میں وہ ایک کیفیت سے گزر رہے تھے اور اس کے حل کی تلاش میں تھے، تو کہیں سے جب وہ حل نہ ملا تو ایک کتاب آپ کے ہاتھ لگی جس میں اس صاحب کتاب نے لکھا تھا کہ وہ بھی اس الجھن سے گزرے، اور جب وہ اس الجھن سے گزرے تو انہیں سورہ اخلاص شروع کی. تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ وہ دن آج کے دن میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں اپنی نفس کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے. تو اس طرح یہ ہدایت ہے جو اللہ مختلف راستوں سے پہنچاتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، استادوں سے. اور لازمی نہیں کہ جس سے آپ کو ہدایت پہنچے وہ کو بڑا کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے کوئی آدمی گناہ گار ہو اور وہ اپنی غلطی سے آپ کو سکھا دے. آپ لوگوں کی غلطی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ قدر کرتا ہے اس صحیح کی جو اس کے راستے میں کی جائے. تو اس سوال کا آخری حصہ تھا اخلاص کی توفیق بھی کیا خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہے؟ جی، تو دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. خدا 2 طریقے سے انٹروین کرتا ہے، پتہ نہیں اور بھی بڑے طریقے ہوں گے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. کبھی کبھی ہی ڈیسائڈس ٹو ایکسرسائز ہز سویٹ ول ڈائریکٹلی، وہ کسی اپنے نبی کی مدد کو بڑھتا ہے، کسی اپنے دوست کی حمایت میں بڑھتا ہے، اور جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ہو رہتا ہے. اور ایک مدد وہ ہے جو قوانین کے ذریعے کرتا ہے. تو کچھ آپ دیکھیں گے قرآن میں کچھ آیات ہیں جنہیں ہم آیات قانون الہی کہتے ہیں اور قوانین الہی کہتے ہیں، کچھ کو ہم آیات قدرت الہی کہتے ہیں. تو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس اعتبار سے تو اخلاص بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. لیکن اخلاص مانگے تو صحیح، یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اللہ سے کہا جائے کہ میں آپ کی طرف اخلاص سے بڑھنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا اخلاص کیا ہے. تو آپ نے بال اللہ کی کورٹ میں پھینک دی. پھر جیسے جیسے آپ کی شناخت بڑھتی ہے، جتنی جتنی آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، آپ کی آرزو بڑھتی ہے، اس کے مطابق وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو اخلاص کی دولت سے نوازتا ہے، اور جتنا آپ سسٹین کر سکیں. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ہم اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمارے علم میں ہماری وسعت فہم میں اضافہ نہ ہو. تو وقت کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے سے، کوشش کرنے سے، اور تو سالک جو ہے اپنے اور اس کے رشتے میں غیر خدا کی آمیزش کو صاف کر چکتا ہے، تو پھر اس کوشش میں اسے خدا کی طرف سے اخلاص نصیب ہوتا ہے. اور ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ پہ مضبوط بھروسہ رکھا اور اپنا دل اللہ کے لیے خالص کر دیا. اس کا ایگزیکٹلی یہی مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت لوگوں کے لیے نہیں کی. یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ چاہے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اخلاص کی موت ہو جاتی ہے، بلکہ ریا آ جاتی ہے. تو جہاں بھی آپ نے کوئی کام خلق کی جانب سے تعریف و توصیف کے لیے یا اپنی آنکھ میں اپنے سیلف امیج کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا، اپنی آنکھ میں بڑھے ہوئے یا لوگوں کی آنکھ میں بڑھے ہوئے، دونوں صورتوں میں اخلاص نکل جاتا ہے. تو ان سمری بدی سے بچنے کی توفیق ملنے سے مراد اللہ کی طرف سے خیر و شر کا فرق بتا دیا جانا اور صلاحیت انتخاب کا عطا کر دیا جانا. تو ایک اور بات جو ہے توفیق کے حوالے سے کہ اللہ نے توفیق کو جوڑا ہے چوائسز سے، اور جب آپ شکر کرتے ہیں اللہ کا تو یو انٹر انٹو اے پیٹرن، انٹو سیٹ آف پروبیبلٹیز. اسی طرح جب آپ انکار کرتے ہیں خدا کا، یو انٹر انٹو اے سیٹ آف پروبیبلٹیز. جیسے چیس کھیلتے ہوئے اگر آپ ایک پون موو کریں تو آپ بہت ساری ایسی مووز ہیں چیس کی وہ آپ دوبارہ نہیں کھیل سکتے، یو کانٹ گو بیک، بٹ یو اوپن اپ اے نیو سیٹ آف پروبیبلٹیز. بالکل میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں جائیں تو یو اوپن اپ اے سیٹ آف پروبیبلٹیز. آپ نماز پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ کوئی غیر اخلاقی حرکت کریں، خدا نخواستہ مسجد میں شراب پئیں یا گالی گلوچ کریں. اسی طرح اگر آپ کسی پب میں جاتے ہیں، امکان یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رقص دیکھیں گے یا شراب پئیں گے یا ایسی کمپنی میں بیٹھیں گے اگر یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اس بات کا امکان کہ آپ پب میں نماز پڑھیں گے کافی کم ہے. تو a choice opens up a set of probabilities and closes another set of probabilities. تو ان چیزوں میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے کہ خطا، گناہ اور حماقت. خطا یہ ہے کہ error of judgment in a moment of crisis. You don't want to do it, but you fail to make the right choice.
اٹ ہیپنز. کسی کو استثناء نہیں ہے انبیاء اور کے علاوہ، بلکہ اولیاء کے بارے میں علی حجویر کہتے ہیں کہ ان سے بھی گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے. اور گناہ یہ ہے کہ یو میک اے چوائس، اوکے، یو میک اے چوائس. اور حماقت یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نیکی و بدی کا. ممکن ہے اس دور میں بھی ممکن ہے کچھ ایسے نائیو سادہ لوگ ہوں جن سے ایسی غلطی ہو جائے جو ہو غیر اخلاقی، لیکن وہ اس کی نوعیت اور شدت سے واقف نہ ہو.